میرے یوٹیوب دوستو السلام علیکم۔ آج کی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں آج ہم استعارہ اور ارکان استعارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو ادب میں لفظوں کی مدد سے کسی چیز کی خوبی ظاہر کرنے کے لیے لفظوں کو ہی ادھار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ارکان استعارہ کی مدد سے استعارہ کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ استعارہ کے معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان میں جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ حقیقی کا معنی ہوتا ہے اصلی معنی اور مجازی کا معنی ہوتا ہے غیر اصلی، یعنی جو معنی مراد لے لیا جائے لیکن لغت جسے انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں اس میں وہ معنی نہ ہو لیکن مراد لے لیا جائے وہ مجازی معنی ہوتا ہے، اور حقیقی جو لغت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سنیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجیے اور اپنے عزیزوں میں شیئر بھی کریں۔ استعارہ کی تعریف: کسی ایک چیز کو کسی دوسری مشترکہ صفت کی وجہ سے بائینہ دوسری چیز جیسا قرار دینا استعارہ ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے میرا چاند آیا۔ اس مثال میں ماں اپنے خوبصورت بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بیٹے کا نام نہیں لیتی۔ ارکان استعارہ: نمبر 1، مستعار۔ مستعار کا معنی ہوتا ہے مستعار لیا گیا یعنی ادھار لیا گیا۔ نمبر 2، مستعار۔ مستعار کا معنی ہوتا ہے جو چیز ادھار لی جائے۔ نمبر 3، وجہ جامع۔ وجہ جامع میں مستعار اور مستعار کی مشترک خوبی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 1، مستعار، وہ چیز جس کے لیے ادھار لیا گیا ہو۔ مستعار کا معنی کیا ہے؟ ادھار لینا۔ مستعار لینا، ادھار لینا۔ تعریف کیا ہے؟ وہ چیز جس کے لیے ادھار لیا گیا ہو۔ جیسے میرا چاند آیا، اس مثال میں بیٹا مستعار ہے۔ بیٹا مستعار لیا گیا ہے، بیٹا ادھار لیا گیا ہے، یعنی بیٹے کی جگہ چاند لفظ مستعار لیا گیا ہے جس کی بنیاد پر بیٹا مستعار ہے، یعنی بیٹے کی جگہ چاند کو ادھار لیا گیا ہے، چاند لفظ کو ادھار لیا گیا۔ پورے کو پورا چاند نہیں ادھار لیا گیا بلکہ چاند لفظ کو ادھار لیا گیا ہے۔ بیٹے کی جگہ ماں اپنے بیٹے کا اصل نام نہیں پکارتی بلکہ اسے چاند کہتی ہے، تو لہٰذا یہ چاند ادھار کے طور پر استعمال ہوا، یہ لفظ ادھار ہے، اس لیے بیٹا مستعار ہے۔ نمبر 2، مستعار منع۔ جو چیز ادھار لی جائے وہ مستعار منع کہلاتی ہے۔ مثلا میرا چاند آیا میں چاند مستعار منع ہے، یعنی چاند کو ادھار لیا گیا ہے اس لیے چاند مستعار منع ہے۔ جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے وہ مستعار لا۔ بیٹا کے لیے چاند کو ادھار لیا، ہم پہلے پڑھ چکے، بیٹا مستعار ہے، چاند کو ادھار لیا گیا اس لیے چاند مستعار منع ہے۔ نمبر 3، وجہ جامع۔ وہ خوبی جو مستعار اور مستعار منع میں مشترک ہو۔ مثلا میرا چاند آیا میں خوبصورتی وجہ جامع ہے کیونکہ ماں نے اپنے بیٹے کو اصل نام کی بجائے چاند پکارا ہے۔ چاند خوبصورت ہوتا ہے، بیٹا بھی یقیناً خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ماں نے بیٹے کا اصل نام نہیں پکارا بلکہ بیٹے کو ماں نے چاند کہا ہے، لہٰذا بیٹے میں اور چاند میں دونوں میں خوبصورتی مشترک ہے، یعنی بیٹا مستعار ہے اور چاند اس کے لیے ادھار لیا گیا ہے وہ مستعار منع ہے۔ یہ مشترکہ خوبی دونوں کے اندر خوبصورتی ہے،
مستعارلہ بیٹا ہے اور مستعارمنہ چاند ہے، دونوں کے اندر مشترکہ خوبصورتی موجود ہے، اس بنیاد پر یہ وجہ جمع ہے۔ میرے یوٹیوب دوستو السلام علیکم۔ اصناف نثر اور اصناف شاعری دونوں میں استعارہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم نثر میں ایک مثال پڑھ چکے ہیں، میرا چاند آیا۔ اب ہم ایک شعر میں استعارہ تلاش کرتے ہیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ میرے یوٹیوب دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے واٹس ایپ کے تمام کانٹیکٹس اور گروپس میں شیئر کریں۔ اس مثال میں شجاعت و بہادری کے باعث حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر کہا گیا ہے، لیکن شعر میں ان کا ذکر نہیں ہے، یعنی ہم نے لفظ شعر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعارہ لیا ہے، یعنی ادھار لیا ہے۔ ایسے لوگ جو میرے یوٹیوب دوست نہیں ہیں، ان سے گزارش ہے ویڈیو کے نیچے دائیں جانب سبسکرائب بٹن دبائیں، سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن اور اس کے ساتھ آل کو بھی دبائیں اور میرے یوٹیوب دوست بن جائیں، تاکہ میری نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔